السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیا حال چال ہے؟ امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوگی۔ میرا نام ہے کاشف اور آپ دیکھ رہے ہیں کاشف AIOU چینل پر نئے ہو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہر آنے والی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، کوئی بھی کویسچن ہو تو کمنٹ کریں۔ اسٹوڈینٹس، آج میں آپ لوگوں کے ساتھ کلاس BA ADA درس نظامیہ کورس ہے الحدیث، کوڈ ہے 473، سمیسٹر خزاں ہے 2024 ہے۔ یہ ہماری 6 کریڈٹ کی بک ہے، اس کی 4 اسائنمنٹیں ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے ہمارے پاس، امتحانی مشق نمبر 1 ہے، یونٹ 1 تا 4 میں آپ کو جواب ملیں گے۔ 5 سوالات ہیں۔ امتحانی مشق نمبر 2 ہے، یونٹ 5 تا 9 میں آپ کو جواب ملیں گے۔ 5 سوالات ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، حدیث جبرائیل کا ترجمہ کریں اور اس کی روشنی میں اسلام، ایمان اور احسان کا مفہوم بیان کریں۔ تو یہ ہمارے پاس آ گیا سوال نمبر 1۔ حدیث جبرائیل کا ترجمہ، حدیث کا متن، اسلام، ایمان اور احسان کا مفہوم۔ شہادت، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج اسلام میں بنیادی طور پر۔ ایمان، فرشتے، کتابیں، رسول، یوم آخرت۔ آگے ہے احسان ہمارے پاس۔ پھر آگے سوال نمبر 2 ہے، جنت میں داخل کرنے والے اعمال پر حدیث کی روشنی میں تفصیل سے نوٹ لکھیں۔ جنت میں داخل کرنے والے اعمال حدیث کی روشنی میں۔ توحید، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، اچھے اخلاق، مستقل صدقہ، دعا اور استغفار، صبر۔ پھر آگے سوال نمبر 3 ہے، وسوسے کا مفہوم کیا ہے؟ اس کا علاج کس طرح کیا جائے؟ حدیث کی روشنی میں بیان کریں۔ نیز حدیث کی روشنی میں علم کے فضائل بیان کریں۔ وسوسے کا مفہوم اور علاج۔ وسوسے کا علاج، آیات کا پڑھنا اور پناہ مانگنا، اذکار، دعائیں، اعتماد اور صبر۔ حدیث کی روشنی میں علم کے فضائل، علم کا طلب فرض ہے۔ علم کا طلب جنت کا راستہ ہے۔ علم کا دروازہ ہے۔ علمی بحث میں احترام۔ پھر آگے سوال نمبر 4 ہے، تقدیر اور عذاب قبر کے بارے میں آپ نے جن روایات کا مطالعہ کیا ہے ان کا خلاصہ تحریر کریں۔ تقدیر اور عذاب قبر روایات کا خلاصہ۔ تقدیر پر ایمان۔ آگے ہے اللہ کی تقدیر کا نظام، تقدیر کی اہمیت، تقدیر کے فیصلوں پر راضی ہونا، عذاب قبر، عذاب قبر کا مفہوم، عذاب قبر کا سبب، نجات اور بہتان، نجازت سے بچاؤ کی کمی، نجاست سے بچاؤ کی کمی، عذاب قبر سے بچاؤ، دعا اور پناہ طلب کرنا، عذاب قبر اور جنت کا ایمان، جنت کا انعام۔ پھر آگے سوال نمبر 5 ہے، مشق نمبر 1 کا آخری سوال، سنت پر عمل کرنے کی اہمیت بیان کریں۔ نیز طالب علم کی فضیلت پر نوٹ لکھیں۔ سنت پر عمل کرنے کی اہمیت، اللہ کی رضا کا راستہ، دنیا و آخرت کی کامیابی، طلب علم کی فضیلت، علم کا طلب فرض ہے، علم انسان کو بہتر بناتا ہے، علم کا فائدہ، علم کے بغیر عبادت کا فائدہ کم۔ اور یہ ہماری ادھر پہلی اسائنمنٹ کمپلیٹ ہو گئی ہے۔
ابھی ہم چلتے ہیں اپنی دوسری اسائنمنٹ کی طرف۔ پہلا سوال ہے دوسری اسائنمنٹ میں، وضو کی فضیلت، طریقہ کار اور وضو توڑنے والے امور پر تفصیلی نوٹ لکھیں۔ وضو کی فضیلت، وضو کے ذریعے روحانی صفائی، وضو کرنے والے شخص کی پہچان، وضو اور عبادت میں اضافہ، وضو کا طریقہ، نیت، ہاتھ دھونا، منہ دھونا، ہاتھ کا دھونا، سر کا مسح کرنا، پاؤں دھونا۔ ترتیب: وضو توڑنے والے امور: نیند آنا، جنسی تعلق قائم کرنا، اللہ کے ذکر سے غفلت، قے آنا، کسی اور طریقے سے نجاست کا آنا۔ آگے سوال نمبر 2 ہے، غسل کی اقسام، طریقہ کار اور حالت جنابت کے احکام پر نوٹ لکھیں۔ غسل کی اقسام: غسل فرض، آگے ہے جنابت، حیض اور نفاس، میت کا غسل، غسل سنت، جمعے کا غسل، عید کے دن کا غسل، ایام حج میں غسل، غسل کرنے کا طریقہ، نیت، ہاتھ کا دھونا، جنسی اعضاء کو دھونا، منہ اور ناک کا مسح کرنا، غسل کرنا، پاؤں دھونا، ترتیب کا خیال کرنا۔ حالت جنابت کے احکام: جنابت کے بعد غسل فرض، غسل کا طریقہ جنابت کی حالت میں، غسل کی اہمیت۔ پھر آگے ہے ہمارے پاس سرخی، حیض اور نفاس کے بعد غسل۔ پھر سوال نمبر 3 ہے، موضوع پر سچ اور تیمم کا طریقہ کار بیان کریں۔ موضوع پر مسح، موضوع پر مسح کا طریقہ، مدت۔ آگے ہے تیمم کا طریقہ کار، نیت، تیمم کا اثر۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 ہے، نماز کی اہمیت و فضیلت بیان کریں۔ نیز نمازوں کے اوقات پر احادیث کی روشنی میں نوٹ لکھیں۔ نمازوں کی اہمیت اور فضیلت، نماز کے اوقات۔ ظہر کی نماز، عصر کی، مغرب کی فضیلت، عشاء کی نماز فضیلت۔ پھر آگے ہمارے پاس آخری سوال ہے، مسجد کے آداب بیان کریں۔ نیز اذان کی فضیلت پر نوٹ لکھیں۔ مسجد کے آداب: پاکیزگی اور طہارت، آرامدہ لباس، آواز کو آہستہ رکھنا، جماعت کی پیروی، بے مقصد باتوں سے بچنا۔ اذان کی فضیلت، گناہوں کی معافی۔ اذان کے ذریعے عبادات کی تحریک، اذان کے الفاظ، مسجد کے آداب۔ اور یہ 473 کوڈ الحدیث مشق نمبر 1، مشق نمبر 2 کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ مشق نمبر 3، مشق نمبر 4 میں بعد میں شیئر کروں گا۔ آج کی ویڈیو اتنی تھی۔ اللہ حافظ۔